السلام علیکم ناظرین، پروگرام کسان ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان۔ جیسے کہ آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں زراعت کے حوالے سے، سیڈز کے حوالے سے، اور پچھلی دفعہ ہم نے برسات کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو بارشیں ہو رہی ہیں ان سے جو ہونے والی تباہی ہے اسے کس قدر نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے کھادوں کے حوالے سے بھی آپ کو بہت ساری معلومات ہم پہنچائی ہیں۔ لیکن ہمارا آج کا پروگرام جو ہے یہ خاص طور پہ لائف سٹاک کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں لائف سٹاک کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان میں اس وقت لائف سٹاک کس دوراہے پر کھڑا ہے، اور خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے لائف سٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے حوالے سے، اور اسی موضوع کے اوپر ہمارے پاس گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب میجر جنرل محمد علی صاحب، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے۔ آئیے آپ سے بھی تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ تو پاکستان میں خاص طور پے پنجاب میں لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ 8 سے 10 سال پیچھے نظر دوڑائی جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، بلکہ بہت لا علمی تھی اور کسانوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، دودھ کی جو ہے وہ مقدار کیسے بڑھانی ہے، اور جانوروں کو چارہ کس طرح سے کھلانا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دودھ اور گوشت کی پیداوار حاصل کر سکے۔ تو پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں جو پنجاب لائف سٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کی ضرورت اب کیوں محسوس کی گئی، پہلے کیوں نہیں محسوس کی گئی، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس کا عمل قیام میں جو ہے وہ کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں چینل 5 کسان ٹائم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ایشو جس سے پاکستان کی سلامتی اور ملک کی بقا، غریب لوگوں کی روٹی منسلک ہے، اس موضوع پہ بات کی جائے۔ آپ نے جو 5-6 سوال اکٹھے کر دی، کوشش کروں کہ میں انہی کا جواب ایسے دوں۔ قدرت نے پاکستان کو یقین کریں بے بہا نوازا، بے بہا نوازا، اور ایک نعمت میں سوچا کتنی نعمتیں بتاؤں، بٹ نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ذکر کرنا مشکل ہے۔ بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے جو اہم نعمت ہے وہ ہے لائف سٹاک آپ کا جو ہے، اور یہ لائف سٹاک سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے کہ غریب کی جو روٹی ہے وہ اس پہ چلتی ہے، اور اس سیکٹر کو پوری دنیا میں بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پہلے ہمارے اس سیکٹر کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی، ابھی کچھ پچھلے چند سالوں سے اس کو ایک سمت ملی تاکہ اس کو ہم مین سٹریم میں لا کے اس پہ ہم ٹیکنالوجی لے کے آئیں، اس کو ہم کسانوں کو ایک بہتر طریقہ بتائیں، لائف سٹاک کو، مویشی کو کیسے پالنا ہے، اس سے کتنا زیادہ اس کا فائدہ لینا ہے، چاہے وہ دودھ کی پیداوار ہے، چاہے وہ گوشت کی پیداوار ہے، اور ایک عام کسان کو اس کے گھر کے نزدیک ایسی سہولیات میسر کی جائیں جس سے کہ اس کو فائدہ ہو۔ ابھی میں نے ایک اسٹڈی کروائی ہے، ہم چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ حقیقت کیا پنجاب میں، اور ہم نے کروائی گیا کچھ، جی ہم نے ایک اسٹڈی کروائی، بیس لائن اسٹڈی کروائی، جنوبی پنجاب سے اسٹارٹ کیا۔ آپ یقین کریں کہ پریشانی اس بات کی تھی کہ جو گائے جو اپنا پہلا بچہ دیتی ہے وہ 40 سے 42 مہینے بعد وہ ایک کالنگ میں آتی ہے، جو ایک بہت لمحہ فکری ہے۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ 15 مہینے میں پہلا جو ہے ہیفر جو ہے وہ اپنا بچے کے لیے تیار ہو جائے، میکسیمم نہیں تو پھر 20 مہینے۔ مگر آپ یہ دیکھیں 40 سے 42 مہینے کا جو عرصہ ہے پہلے بچے کے لیے، یہ ایک بہت ہی کنسرن ہے، ایسے اس لیے کہ کچھ کمی ہے، کہاں کمی ہے اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ ود ریگارڈس ٹو پنجاب لائف سٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ، یہ اس کی بصیرت ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کا ویژن ہے کہ پنجاب کو لائف سٹاک کا ایک مرکز بنا دیا جائے، جو کہ نہ صرف پاکستان کی اندرونی ضروریات کو پورا کرے بلکہ ایکسپورٹ باہر کے ملکوں میں بھی اپنا ایک جو جائز حصہ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی جان کے خوشی بھی ہوگی اور حیرانی بھی ہوگی کہ یہ 654 بلین ڈالرز کی حلال میٹ کی ایک انڈسٹری ہے پوری دنیا میں، اور صرف اگر آپ دیکھیں سمندر پار آپ دیکھیں عرب ورلڈ میں یہ 100 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور افسوس ہے کہ پاکستان کا جو اس میں حصہ ہے ایکسپورٹ میں جو ہم بیچتے ہیں
وہ ایون 0.0000 شاید 1 اور 2% ہو، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. اچھا سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں پہ ایک نقطہ بڑا اہم آپ نے بیان کیا ہے کہ پاکستان میں اس کا جو شیئر ہے وہ بہت ہی کم ہے، جبکہ بینگ اے مسلم کنٹری ہمارے اوپر تو بلائنڈ ٹرسٹ ہونا چاہیے ان مسلم کنٹریز کا، خاص طور پہ یورپ کی مارکیٹ کو چلے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی پھر کیا وجہ ہے کہ ہم وہ جگہ کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا کبھی ہمارے حکمرانوں نے کوشش نہیں کی، یا جس سطح پر جس لیول پر جا کے یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس سیکٹر کا، اس پورا اسلامی دنیا جو ہے وہ ہم آج تک دیکھتی ہے کہ پاکستان ہمیں لائف اسٹاک کے ریلیٹڈ جو ڈیری ہو گیا، دودھ کا ہو گیا، گوشت کا ہو گیا، باقی ویلیو ایڈیشن ہے، اس میں ہمیں جتنا ایکسپورٹ کر سکے وہ لینے کے لیے تیار ہے. مگر انفارچونیٹلی اس پہ پہلے کام نہیں ہوا. آپ جو بھی پاکستان میں آتا ہے، یقین کریں خوشی کی بات ہے کہ اس کے باوجود کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں کچھ انٹرنل سیکورٹی کی پرابلمز ہیں، بٹ یقین کریں کہ ایٹ لیسٹ پچھلے 14 ماہ میں صرف میری پنجاب لائف اسٹاک بورڈ نے کوئی 34 ڈیلیگیشنز پوری دنیا سے آئے، 34 ڈیلیگیشن. اور خوشی کی بات ہے ہر کوئی پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی ہم آئیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بکسے بھرے پڑے ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، آپ ہمارے سے ملیں اور کام کریں. انویسٹمنٹ کے لیے بالکل تیار ہے، بالکل. اور وہ چاہتے ہیں جی کہ پنجاب لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے کہ ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے. ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے پنجاب کو ایک لائف اسٹاک کا ہب بنانا ہے، اس کا مرکز بنانا ہے. یہ تمہارا ہے ایک لانگ ٹرم لمبا ویژن ہے. تو چھوٹا جو ہمارا ایک بصیرت ہماری جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کو 8 سے 10 سال میں اس کو $5 ارب کی انڈسٹری بنانا. اور یقین کریں کہ یہ کوئی مشکل نہیں، راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا جو بورڈ ہے، آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ہماری صرف عمر بامشکل 17 مہینے ہے جی، 17 سے 18 مہینے ہے. اس 17 سے 18 مہینے میں ایک کمپنی کو ریز کرنا، اس کو چلانا، اس کو بنانا، اس کی ترجیحات کو واضح کرنا، پھر اس کو ایک سمت واضح کرنے کے بعد اس پہ تعین کرنے کے بعد، جو چیز پہلے تھے ہی نہیں، اس کو مطلب اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، اس چیز کو آپ لوگوں نے جو ہے الف بے سے سٹارٹ کیا. اس کمپنی نے دیکھیں حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان میں اور بہت سمتیں بہت تھیں، مگر ڈائریکشنز میں پرائرٹائز نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں یہ اس لائف اسٹاک سیکٹر کو ایک دوسرے درجے کا اس کو ایک مقام حاصل تھا، جو کہ اچھی بات نہیں تھی. حالانکہ دیکھیں پاکستان ایک زرخیز ملک ہے. جی ہاں. بلکہ میں یہاں پہ ناظرین سے بھی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کا نہری نظام پوری دنیا میں بہترین مانا جاتا ہے. اور سر آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ زراعت کے حوالے سے پاکستان کو بہترین اور موزوں ملک کہا جاتا ہے. جی ہاں. جب زراعت میں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جب لائف اسٹاک میں بھی ہمارے پاس ہماری ملک کی گائیں بھینسیں بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں، خاص طور پہ نیلی بار کی جو گائے ہے اور ساہی وال نسل کی گائے بھینسیں بہترین ان کو مانا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان وسائل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے ابھی تک. میں آپ کو ایک اور آپ کو عرض کروں گا کہ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو کہ دودھ کی پیداوار میں تیسرے نمبر پہ ہے. اس سے بڑی خوش اور یہ کیا ہو سکتی ہے. اور دیکھیں کہ ہماری جو پیداوار ہے وہ 47 بلین لیٹرز ہے، جس کی کہ اگر قیمت نکالی جائے تو وہ 1880 بلین روپیز بنتا ہے. اگر اس کو آپ ڈالرز میں اس کو آپ کنورٹ کریں تو یہ کم از کم نہیں تو یہ 19.87 بلین ڈالر کی یہ ایک انڈسٹری ہے. ہر سال یہ آپ کو 19.87 بلین ڈالر کا یہ دودھ کی وجہ سے آپ کی جو ایک اکانومی آپ کی معاشرت ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے اس کو اگر آپ زراعت کے سیکٹر میں دیکھیں تو اس کی جو کنٹریبیوشن ہے سب سے زیادہ ہے. آپ چاول، گندم، آپ کے کاٹن، آپ کی باقی جو کراپس ہیں، آپ ان تمام کا پیسہ ایک طرف کر دیں کمانے کا اور اس کا ایک طرف کر دیں. لائف اسٹاک جو ہے وہ لیڈنگ ہے اور یہ ایک واحد ایک سیکٹر ہے جس میں روز کے روز ایک غریب آدمی کو کیش پیسے ملتے ہیں. باقی میں تو آپ کو کسی کو دو مہینے حکومتیں آئی گئیں اور لیکن پنجاب حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی موضوع کے اوپر انہوں نے سٹیپ لیا کہ جو اس میں غریب آدمی کی بھی بھلائی ہے. دیکھیں کسی بھی رورل ایریا میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو کوئی گھر ایسا نظر نہیں آتا جس میں کوئی ایک آدھی گائے یا بھینس نہ ہو. تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، اس کو سپورٹ کیا جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو
تو میرے خیال میں یہ پنجاب حکومت کا بہت احسن اسٹیپ ہے جو انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے ایک. تو اسی یہ لائف اسٹاک اور ڈیولپمنٹ بھی کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے کہ سیمینارز کروائے جاتے ہیں جس میں ایجوکیٹ کیا جائے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو. جی ابھی ہم نے آپ نے جیسے کہا کہ پنجاب حکومت نے ایک اس لائف اسٹاک سیکٹر کو بہت امپورٹنس دی ہے, بہت امپورٹنس دی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے اس کی جو سربراہی ہے, چیئرمین شپ ہے, وہ چیف منسٹر خود ان کے پاس ہے. اچھا چیئرمین ہے. جی ہاں, اس کے چیئرمین. ہاں جی, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو کتنی زیادہ امپورٹنس ہے, کتنی ترجیح دی جا رہی ہے, تاکہ اس پہ ایک نظر رکھی جائے اور اس کو جو ذرائع کی ضرورت ہے اس کو ٹائم بھی بر وقت ملے, اور جو اسٹریٹجیز بنی ہیں مختلف اس پہ عمل درآمد ٹائم لائنس کے مطابق وقت کے ساتھ تعین کر کے کیا جائے. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس سوچے ہیں اس پہ ہم نے عمل بھی شروع کر دیا, اور پروجیکٹس کیے ہیں ٹائم لائن کے ساتھ, بالکل وقت کے ساتھ کیے ہیں کہ ہر ٹائم پہ جو پروجیکٹ مکمل ہوگا اس کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ اگر 22% آپ کا اگر زراعت کا اگر نیشنل جی ڈی پی میں اس کا حصہ ہے تو اس میں سے کم از کم 11 سے 12% جو ہے نا جی وہ خالی آپ کا لائف اسٹاک سیکٹر کا ہے. جب اچھے خاصے شیئرز ہیں جی, زیادہ یہی دے رہی ہے, کیونکہ باقی دیکھیں نا باقی زراعت کو 100 ارب روپے ملتے ہیں, 100 بلین ملتا ہے, ادھر ملتا تھا کوئی 19 بلین. تو اب دیکھ لیں کہ کیا کمپیٹیبلٹی ہے. اس کے باوجود کہ اس کو پیسے نہ ملنے کے باوجود اس میں اتنی جان ہے کہ اگر اس کو آپ صحیح فنڈ کریں تو آپ آگے جا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب پنجاب لائف اسٹاک بورڈ کی میں نے چیف ایگزیکٹو سنبھالا تو اس سے پہلے جب میں فوج میں تھا تو حکومت پاکستان نے آرمی چیف سے کہا کہ ان کو میری سروسز کی ضرورت تھی کہ میں پاکستان کا 5واں 10 سالہ منصوبہ بنا کے آؤں. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اس پہ ہم نے کام کیا, تمام صوبوں کو ساتھ کیا میں نے, اور ہم نے جو تھا اس کا 5 سالہ منصوبہ اس میں ہم نے اس کی جو ایلوکیشن تھی وہ 19 ارب سے بڑھا کے 58 ارب تک لے گئے جی. مجھے یاد ہے کہ جب میں ان سب سے مشورہ کر رہا تھا تو میں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ 100 ارب آپ کو دیے جائیں تاکہ اس میں ایک واقعی ریولوشن آئے. تو میں ان حکومت صوبائی حکومتوں کا بڑا مشکور تھا, انٹلیکچوئلس کا بہت دے ور ویری کائنڈ ٹو می. انہوں نے کہا سر آپ تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہماری بات سنی ہے, آپ ہمیں 100 ارب کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں, مگر ہمارے میں کھپت نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. تو آپ اتنا کر دیں کہ کم از کم ہمیں ایک جائز بجٹ مل جائے 5 سال کے لیے تاکہ ہم اس کو ایک سمت دے دیں اور یہ لائف اسٹاک سیکٹر پاکستان میں گرو کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ لائف اسٹاک سیکٹر میں بہت زیادہ نیشنل اور خاص طور پہ پنجاب پہ, جی ہاں پنجاب پہ یہ بہت زیادہ اس میں ایک امپورٹنس ہے, اویئرنیس ہے. ہم سیمینارز بھی کرواتے ہیں. ہم نے پیچھے ایک سیمینار کروایا جس میں ہم نے لائف اسٹاک کی راہ متعین کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا, اور یقین کریں کہ پورے پنجاب سے کیا پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئے. وہ چاہتے تھے کہ جو پنجاب کا جو ایک ویژن ہے اس کو فالو کیا جائے. اور یہ جو کامیابی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے, دیکھیں حکومتیں آتی ہیں فالو کرنا چاہتے ہیں اس کو. دیکھیں حکومتیں آتی جاتی ہیں, مگر جو کوئی بھی حکومت ہو اگر وہ اچھا کام کرتی ہے تو اس کے بند نہیں کرنا چاہیے. دوسرا اگر پریزنٹ حکومت نے اگر چیف منسٹر پنجاب نے ایک کام کو شروع کیا ہے تو میری ذاتی رائے ہے کہ اگلا جو بھی چیف منسٹر ہو یا جو بھی حکومت ہو اس کو بند کرنا ہے ایسے کہ جیسے پاکستان میں آپ نے غریب کا جو گلا اکاٹ دیا. وہ تو پھر اپنی قوم کے ساتھ لائل ہی نہیں ہے نا جو اس طرح کے اسٹیپ لیتا ہے. تو اب تو خیر قوم جاگ چکی ہے, میڈیا نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے اس میں, اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی مزید اس طرح کی کچھ میں اس میں ایک اور ایڈ کروں گا کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ سر ابھی آپ سے ہم مزید بات کریں گے. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.